جو اس ملک کا بڑا فراڈ، جب نیب نے اس کو بلا کے پوچھا، ملک کا فائنانس منسٹر تھا، کہ جناب آپ کی 2012 میں 80 لاکھ آپ کے اثاثے تھے اور 4 سال کے بعد وہ 80 کروڑ پہ پہنچ گئے، تو آپ کے پاس پیسہ آیا کدھر سے؟ جب یہ سوال پوچھا، اس نے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے تو ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اچھا، یہ کمال چیز یہ ہے، پنڈی ذرا یہ سنیں نا، کمال چیز یہ ہے کہ دار یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، نواز شریف بھاگتا ہے وہ لندن، اس کے بیٹے وہ لندن، شہباز شریف اس کے دونوں بیٹے لندن، اور اب مریم نے بڑی دکھ بھری کہانی سنا کے تو وہ بھی لندن۔ مجھے ذرا یہ بتائیں پنڈی، میں شاید مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا ان کی کوئی برطانیہ کی ملکہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں؟ میں تو سمجھا تھا یہ گوال منڈی میں پیدا ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ لندن میں ساری فیملی پیدا ہوئی ہے۔ کہ وہ جناب لندن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں جناب ہمارے پہ ناجائز کیسز ہو گئے، ہمارے سے جی انتقامی کارروائی لی گئی۔ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ اور میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی پاور تھی؟ ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے تب، کیسز تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی، تو کس نے آپ سے ظلم کیا ہے؟ کیا یہ آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ ہم تو پاور بھی نہیں تھے، تو دونوں باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دھونا کر رہے ہیں۔ ایک سوال کا جواب دے دیں آپ دونوں کہ یہ جو اربوں روپے کے 4 محلات ہیں لندن کے اندر، ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے 6 سال سے، کو پیسہ کدھر سے آیا یہ خریدنے کے لیے؟ مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں 4 محلات ہیں، تو یہ آج تک جواب کیوں نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا؟ میرے پہ انہوں نے کیس کیا کہ عمران خان کا لندن میں فلیٹ تھا، مجھے عدالت لے کے گئے، 10 مہینے عدالت میں جو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا میں نے بتایا۔ میں تو کوئی ملک کا پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، نہ میں ایم این اے تھا، نہ وزیر تھا، نہ وزیر اعظم، تو میرے سے جو سوال پوچھے، میں تو کرکٹ کھیلتا تھا، سب کو پتا تھا، جب میں نے وہ فلیٹ خریدا میں تو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا برطانیہ میں، اس کے باوجود ایک ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ آیا، خریدا کب، بیچا کب، پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا۔ اگر کرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شریف تو ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر تھا، یہ کیوں نہیں جواب دے سکتا؟ وہاں بیٹھ کے وہ بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے، اور کہہ رہی ہے کہ میں بے قصور، کیونکہ عدالت میں بری ہوگی میں بے قصور ہوں۔ بی بی وہ تو ابھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے، قانون تو آپ نے بنائے ہیں، اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جانا۔ اس کا مطلب آصف زرداری، جس کو 2 دفعہ انہوں نے جیل میں ڈالا تھا نواز شریف نے، تب تو بڑا کرپٹ آدمی تھا، تو اب وہ بری ہوگا تو وہ بے قصور ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط جیل میں ڈالا تھا۔ بری ہونا پاکستان میں، سن لو پنڈی، اور اس لیے میں آپ کو مارچ کی تیاری کیوں کروا رہا ہوں۔ اس وقت جو انہوں نے قانون بنا دیا، جو پاکستان کا طاقتور ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا، وہ پاکستان کے انصاف کا نظام میں پکڑا ہی نہیں جا سکتا، جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ انہوں نے نیب کے اندر وہ تبدیلیاں کر دی ہیں کہ
آج میں طاقتور ہوں, میں پیسہ چوری کروں پاکستان سے, ہنڈی والے سے باہر بھجوا دوں, کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں. اور کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ اسمبلی میں بیٹھ کے قانون بنائیں جو ان کو ہی بچا رہے ہیں. ہر قانون بچایا کہ اس کے جو امینڈمنٹ کیا نیب میں, اس میں کسی میں زرداری بچ رہا ہے, کسی میں نواز شریف, کسی میں شاہد خاقان عباسی, کسی میں جو باقی ان کے سارے ہیں. اور کون پھنسے گا؟ صرف بیچارے غریب لوگ پاکستان میں جیلوں میں جائیں گے. اب یہ انہوں نے کیا, اور یہ جو نظام ہے سمجھ جاؤ کہ اگر یہ چل گیا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے.